بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے دوستو، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ آخری عشرے کی عبادت بہت ہی بلند مرتبے والی ہے۔ حدیث کے مطابق رمضان المبارک کے 3 عشرے 3 مختلف خصوصیات کے حامل ہیں اور ہر ایک خصوصی رنگ غالب ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اسی لیے جو آخری عشرہ ہے اس میں کی جانے والی عبادات اور وظائف بہت ہی زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے ہاں یہ دینے کی گھڑی ہے۔ بہت سارے لوگ ان دنوں میں بازاروں میں اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ کیا اللہ پاک انہیں نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ ایک طرف میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے اور دوسری جانب لوگ بازاروں میں خریداری میں اور اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے میں بہت مصروف ہیں۔ تو اسی لیے اسلامک ٹیچر کے دوستوں، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے، اپنا وقت آپ قیمتی بنائیں۔ چند دن رہ گئے ہیں رمضان المبارک کے، ان کی قدر کریں۔ یہ زندگی سے چلے گئے تو کیا معلوم کہ آنے والا جو رمضان ہے وہ ہماری زندگی میں آئے گا بھی یا نہیں۔ ہم میں سے کتنے زیادہ ایسے تھے جو پچھلے رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، آج منو مٹی تلے وہ دفن ہیں۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ان دنوں کی قدر کر لیں، اور ان میں جو بھی چند دن رہ گئے ہیں، ان چند دنوں کے حوالے سے میں آپ کو کچھ وظائف بتانا چاہتا ہوں جو آپ کو دنیا اور آخرت میں بہت فائدہ دیں گے۔ دنیا میں تو فائدہ دیں گے ہی دیں گے، آپ کو آخرت میں بھی بہت زیادہ فائدہ دیں گے۔ اور انہی دنوں کے حوالے سے میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتانا چاہتا ہوں، اور اس وظیفے کی کچھ کارگزاریاں ہیں۔ ویسے تو بہت زیادہ کارگزاریاں ہیں، لیکن چند کارگزاریاں جو آپ کے سامنے میں بیان کروں گا صرف آپ کا ایمان تازہ کرنے کے لیے کہ اس رات کی قدر کر لیں۔ رمضان المبارک کی 24، 25 اور 26 یہ 3 دن یہ بہت ہی زیادہ اہمیت والے دن ہیں۔ ان دنوں میں آپ نے کثرت کے ساتھ جتنا زیادہ ہو سکے اپنے اللہ کو منانا ہے، اور انہی دنوں میں آپ کو، اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ نے دن کے وقت نماز ظہر سے لے کر کے نماز عصر تک، اس سے پہلے تک آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ صرف فاتحہ کی آیت ہے، 5 نمبر یہ آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم عبادت تو تیری کرتے ہیں لیکن مدد کسی اور سے مانگتے ہیں، نہیں، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، نہ مزاروں پہ جاتے ہیں، نہ اولیاء سے مانگتے ہیں، نہ پیغمبروں سے مانگتے ہیں، کسی سے نہیں مانگتے۔ یا اللہ ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی کے در پہ نہیں جاتے، ہم صرف تیرے ہی در پہ جاتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر کے آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ نے 1100 مرتبہ یہ آپ نے پڑھنی ہے، اور ان 1100 کا جو عدد ہے وہ آپ نے 3 دنوں میں مکمل کرنا ہے، چاہے وہ آپ ایک ہی دن میں پڑھ لیں، چاہے آپ 2 دن میں پڑھ لیں، چاہے آپ 3 دن میں پڑھ لیں۔ 1100 کا عدد ان روزوں میں 24، 25 اور 26 رمضان کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ پھر جیسے ہی مکمل ہو جائے، پھر آپ نے اللہ کے حضور دعا مانگنی ہے۔ اللہ کے حضور آپ نے دعا مانگنی ہے، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے، اولاد کہنا نہیں مان رہی، بچوں کے رشتوں میں رکاوٹ ہے، گھریلو نہ چاہتی ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے جو دور نہیں ہو رہی، بار بار علاج کروایا ہے مگر دور ہونے کا نام نہیں لے رہی، آپ ہر قسم کی حاجت کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔
چاہے آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے، آپ اس وظیفے کو کریں۔ اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسے کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں۔ اللہ پاک وہاں سے آپ کے راستے کھول دیں گے جہاں سے آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ایک کارگزاری سن لیں کہ کافی عرصے پہلے میں نے اپنے ایک دوست کو بتایا تھا، اس کا نام تنویر تھا، مانسہرہ کا رہنے والا تھا۔ یہ وظیفہ اس نے رمضان کے دنوں میں ہی کیا۔ شادی کو 10 سال ہو چکے تھے لیکن اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی تھی۔ پھر جیسے ہی اس نے یہ عمل کیا تو اللہ پاک نے اس کو بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ پھر اس نے آگے جس کو بھی یہ وظیفہ دیا، اللہ پاک نے اس کو بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ پھر اس کے بعد دوسرا واقعہ ہے، ابھی چند سال قبل کا ہی واقعہ ہے کہ ایک بھائی کا اسلامک ٹیچر چینل کے ذریعے سے مجھے کال آئی۔ انہوں نے کہا کہ میں واپس پاکستان آ گیا ہوں، انگلینڈ میں نے شادی کی ہے اور وہاں پر ایک بیٹا بھی ہے، تو میرا ویزا ایکسپائر ہو گیا تھا، گورنمنٹ نے مجھے پاکستان واپس بھیج دیا۔ ان کی اہلیہ نے اپیل کی مگر نامنظور ہو گئی، تو اسی وجہ سے میں نے انہیں یہ وظیفہ بتایا۔ میں نے کہا کہ آپ یہ وظیفہ کریں، تو پھر انہوں نے اللہ کے در پر بیکاری بند کر کے یہ 3 دن انہوں نے وظیفہ کیا، اور پھر رمضان المبارک کے فوراً بعد ان کا وظیفہ بھی آ گیا۔ میرے دوستو، یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، دنیا کی آخرت کی کوئی بھی پریشانی ہے، آپ اس عمل کو کریں۔ اللہ کی ذات پر آنکھیں بند کر کے یقین کریں، وَيَرْزُقْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کہتا ہے رازق میں ہوں، ہے ایمان اور یقین اس پر؟ کر کے دیکھیں تو صحیح، اس پر اعتماد تو کریں، اور اس طرح کریں جس طرح صحابہ اکرام کا اللہ کی ذات پر یقین تھا، اللہ کے وعدوں پر کیسے یقین تھا۔ جن کا یقین تھا ان کا رنگ ہی نرالا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کبھی کچھ فرمائش نہیں کی، کبھی کچھ کہا ہی نہیں۔ ایک دن بیمار ہو گئیں تو کہنے لگیں، میں قریب بیٹھا تو کہا، فاطمہ زندگی میں تو نے کبھی کچھ نہیں مانگا، وہ عزت والے باپ کی عزت والی بیٹی، آج میرا یہ دل کرتا ہے کہ کوئی فرمائش تو کر۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی، ایک انار مل جائے، میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک انار مل جائے، ایک انار مل جائے تو جی چاہتا ہے کھانے کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گیا، ایک انار خریدا بازار سے 1 دینار کا۔ ایک انار جب میں نے خریدا اور میں خرید کر واپس پلٹا نا، تو کہتے ہیں ایک بوڑھا شخص، ہونٹوں پر کمزوری، آپ فرماتے ہیں میرے باپ دادا کی عمر کا، لڑکھڑاتے اس کے ہاتھ، اور کہنے لگا علی میں بھوکا ہوں کئی دنوں کا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرے پاس وہ ایک ہی دینار تھا جس کا انار آ گیا۔ کہتے ہیں میں نے اسی وقت وہ انار نکالا، اس شخص کے ہاتھ میں رکھا۔ بوجھل قدموں سے جب میں اندر داخل ہوا نا، تو پاک رسول کی پاک بیٹی، عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی، صبر والے محبوب کی صبر والی بیٹی، کہتے ہیں جب میں نے اپنا قدم اندر رکھا دروازے کے اندر، تو انہوں نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا، کہنے لگے علی اللہ کے راستے میں دے آئے ہو، خیرات کر آئے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ میں فاطمہ کی طرف دیکھا تو میں حیران ہو گیا۔ کہنے لگے فاطمہ کہنے لگی مجھے یقین ہے آپ انار دینے گئے تھے، آپ نے خرید بھی لیا تھا، اور مجھے معلوم ہے علی کہ میرے ساتھ بے وفائی ہو ہی نہیں سکتی، یہ کسی سوالی نے مانگ لیا ہوگا۔ علی آجا، مجھے انار کھانے سے وہ سکون نہیں ملا جو تو اللہ کے راستے میں دے آیا ہے، اور مجھے سکون ملا ہے، کھانے سے نہیں ملا جو تینے دینے سے ملا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں صبر کر۔ میاں بیوی بیٹھ کے دروازے پہ دستک ہوئی، کہتے ہیں میں اٹھ کے دروازے پہ گیا تو حضرت سلمان فارسی دروازے پہ کھڑے تھے۔ انہوں نے 9 انار مجھے دیے، کہنے لگے نبی پاک نے مجھے دیے ہیں،
یہ 9 انار ہیں جو نبی پاک نے بھیجے ہیں۔ حضرت علی فرمانے لگے یہ ہمارے نہیں، کسی اور کے ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ کسی پڑوسی کے ہوں گے، دائیں بائیں دیکھ لو۔ وہ کہنے لگے نہیں تمہارے ہی ہیں۔ حضرت علی کہنے لگے نہیں، اگر یہ میرے ہوتے تو 10 ہوتے، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایک نیکی کرو گے میں 10 کا اجر عطا کروں گا۔ فرمایا میرے ہوتے تو 10 پورے ہوتے۔ یہ اللہ کی ذات پہ یقین ہے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا اور اللہ کی ذات پر ان کا یقین تھا کہ اگر میرے ہوتے تو 10 ہوتے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ میرا یقین کمزور ہو، میرے ہوتے تو 10 ہوتے، یہ 9 ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 10واں بھی نکال دیا، کہا علی تیرے 10 ہی تھے، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا۔ 10 ہی تھے۔ یقین کی دولت زنجیریں کاٹ دیتی ہے، یقین کی دولت انسان کو نواز دیتی ہے۔ تو لڑکھڑاتا ہوا آیا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یوں نہ کہا کر چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، جب مالک سے مانگو تو یا اللہ تجھ ہی سے مانگنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تو ہی مجھے نوازے گا، تو مجھے دے گا۔ فرمایا جتنا آپ کا یقین پختہ ہوگا اتنا اللہ تجھے جولی بھر کے عطا فرمائے گا۔ کمزور سا مسلمان، لڑکھڑاتا سا مسلمان دیکھتا ہوں کرتا ہوں، اور یہ بھی نہ دیکھا کریں بھائی کہ ایمان یقین کوئی استقامت کے درجے پہ لائیں، یہ نہ دیکھا کریں کہ وہ کیسے دے گا، وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، وسیلے کو پسند کرتا ہے مگر وسیلے کا محتاج نہیں ہے، وہ بغیر وسیلے کے بھی دے دیتا ہے۔ ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے، اگر وہ پیدا کرنا چاہے تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے، اگر پیدا کرنا چاہے تو حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ دونوں کے پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات پر یقین رکھیں اور اپنے ایمان کو پختہ رکھیں، اور ساتھ جو عمل میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں آپ کی تقدیر کیسے بدلتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔